ٹھیک ہے شرازی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سفارتی حل کی کوئی گنجائش باقی ہے، اور اس تنازع کا طویل المدتی اثر خطے کی سلامتی پر کیا ہوگا؟ جی، خطے کی سلامتی تو بہت بری طرح متاثر ہوگی اور شدید متاثر ہوگی، اور ہم تو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں پہ دنیا کے کم و بیش ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی آبادی یہاں پہ رہتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ اس افغانستان ہندوستان کے تعلقات آپ نے دیکھے ہیں کس طرح نہایت کیے ہیں کہ وہ افغانستان کے تھرو کس طرح پاکستان کو بریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو خطے کی سلامتی تو بری طرح متاثر آلریڈی ہو چکی ہے۔ اب اس عمل کو روکنا بڑا ضروری ہے۔ اگر نہ رکا یہ عمل تو یقینی طور پہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے گا، کیونکہ پہلے ہی ان ممالک کی معیشتیں بہت زیادہ کمزور ہیں، اور اتنی آبادی کے ساتھ جنگ کا جو ایک بوجھ اور آن پڑا ہے وہ کسی صورت بھی گویا کہ نہیں سہارا جا سکتا، اس کو نہیں گویا کہ افورڈ کیا جا سکتا۔ تو میرا خیال میں جو ہم بار بار کر رہے ہیں کہ اب دنیا کے دیگر ممالک کو اس معاملے پہ تھوڑا سا ایگریسو سٹانس لینا چاہیے۔ چین جیسا ملک جو نان ایگریشن پہ بلیو کرتا ہے، ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ تو ضرور آتی ہے، لیکن کیا یہ اسٹیٹمنٹ پہلے کہیں کارگر ثابت ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں ہوئی۔ اس کو تو صدا و صحرا سمجھا جاتا ہے نا، کہ جیسے صحرا میں آپ نے آواز لگائی تو کون سنتا ہے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے شرازی صاحب، ایسے میں جب پاکستان اپنے مغرب میں افغانستان کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے، مغرب میں ہی ایران کے خلاف جنگ سے پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟